الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال الله عز وجل في مقام آخر: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: قاتلوهم حتى يعذبهم الله بأيديكم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وإن عدتم عدنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان مسئلہ فلسطین کا پس منظر اور پیش منظر عرض کرنا ہے۔ اس عنوان کی تفصیل یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بنیادی حقائق کو بہتر، صحیح اور حقیقی پیرائے میں سمجھنا حقائق کی نظر میں مسئلہ فلسطین سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین سے اہل اسلام کی وابستگی کی صرف ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے اسلام۔ اس مسئلہ نے اور اس خطے نے اور مسلمانوں کے عقیدے نے انہیں ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے اور کر دیا ہے۔ تو مسئلہ فلسطین سے متعلق اہل اسلام کی تعلق داری محض اتنی نہیں ہے کہ اس سرزمین کے رہنے والے مسلمان ہیں اور ان پر یہودیوں کا قبضہ ہے، نہیں، بلکہ مسئلہ فلسطین سے اہل اسلام کے اس تعلق کے ساتھ ساتھ یہ خطہ
مسلمانوں کے مقدس مقامات میں مسجد حرام کے ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے، اور اس میں مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے۔ اس وجہ سے بھی اس مسئلے کی اہمیت جو ہے مسلمانوں کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان اس مسئلے کو سب سے زیادہ سنگین سمجھتے ہیں، اور تمام دشمنوں سے بڑھ کر صہیونی اور یہودی دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فلسطین سے متعلق ایک مختصر سا تاریخی حقائق پر مبنی تجزیہ آپ سماعت فرمائیں۔ اس سلسلے میں ہم چند باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات، فلسطین کا حدود اربع۔ ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں۔ فلسطین بر اعظم ایشیا کے مغرب میں بحر ابیض کے متوسط میں واقع ہے۔ اسی کا نام بحیرہ روم بھی رہا ہے۔ یہ بحر ابیض متوسط کے ساحل بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین ایک طرف بر اعظم افریقہ اور ایشیا کے درمیان یہ پل کا کام کرتا ہے، تو دوسری طرف بر اعظم یورپ کے انتہائی قریب یہ واقع ہے۔ فلسطین کے شمال میں لبنان، مشرق میں اردن اور جنوب میں مصر واقع ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے یہ خطہ معتدل سمجھا جاتا ہے، اور فلسطین کا موجودہ رقبہ 27,000 مربع کلومیٹر ہے۔ دوسری بات، تہذیب و تمدن کے حوالے سے فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے، جیسے اشوری تہذیب، کلدانی تہذیب۔ اسی طرح فلسطین کی تہذیب بھی دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ جدید محققین کی نظر میں 11,000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگائی، اور جہاں پہلی مرتبہ انسان بستی بنا کر، گاؤں بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہے۔ دنیا کا قدیم ترین شہر اریحا اسی سرزمین میں تہذیب و تمدن کا پہلا گہوارہ بنا، اور یہ اریحا گزشتہ 8,000 سالوں سے انسانی آبادی سے آباد چلا رہا ہے۔ نمبر 3، سرزمین فلسطین کے فضائل کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرزمین فلسطین تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی بابرکت، تقدیس و تنزیہ، پاکی کا مقام ہے۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر فلسطین کو مبارک سرزمین کہا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں سورہ بنی اسرائیل میں فلسطین کی سرزمین کو مبارک سرزمین کہا گیا۔
یہیں پر مسجد اقصی واقع ہے۔ مدینہ کی ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا، اور زمین پر مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی یہ دوسری مسجد ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے نبی رحمت سرور دو عالم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ معراج کی منزل سے پہلے مکہ مکرمہ سے آپ ایک ہی رات میں یہاں تشریف لائے تھے۔ یہ سرزمین بے شمار نبیوں کی دعوت کی سرزمین ہے۔ یہ سرزمین ان گنت لا تعداد انبیاء کرام کا مدفن ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اسی سرزمین پر حشر ہوگا، قیامت بپا ہوگی، اور اسی سرزمین پر لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور یہ وہ سرزمین ہے کہ آخری مارکہ کفر اسلام کا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اور یہودیوں کے دجال میں یہی ہوگا، اور مسلمانوں کا پڑاؤ بھی یہی ہوگا۔ اس سرزمین کو یہ حیثیت بھی حاصل ہے کہ یہاں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ٹھہرنا، محض اللہ کی رضا کی خاطر ٹھہرنا دوسری جگہ میں جہاد کرنے کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ اس خطے میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ ہوگا جو حق پر قائم رہے گا۔ یہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خطہ سرزمین، خطہ فلسطین کے، سرزمین فلسطین کے مناقب اور فضائل ہیں۔ تورات اور انجیل میں بھی اس خطے کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ ارض فلسطین صرف مسلمانوں کے نزدیک کی مقدس سرزمین نہیں، یہود و نصارہ کی مذہبی تعلیمات کے لحاظ سے بھی یہ مقدس زمین ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تورات میں جس سرزمین کو ارض موعود کہا گیا، جس سرزمین کا وعدہ کیا گیا، وہ یہی خطہ فلسطین ہے۔ یہودی اس سرزمین سے اپنا تاریخی رشتہ سمجھتے ہیں، لیکن میں اس کی تفصیل آج کی نشست میں عرض کروں گا تاکہ جو کچھ خود ساختہ علمی حلقوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ لیکن یہ ہمیں آگے چل کر یہ میں عرض کروں گا۔ تورات کے مطابق بھی یہ سرزمین بنی اسرائیل کے انبیاء کا مدفن ہے۔ یہودی مقدسات بھی یہاں موجود ہیں، بیت المقدس میں بھی اور فلسطین کے دوسرے شہر الخلیل میں بھی۔ دوسری طرف عیسائی اس سرزمین کو عیسائیت کا گہوارہ سمجھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و پیدائش یہی ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محنت اور دعوت کا ایریا بھی یہی سرزمین تھی۔ اور یہاں عیسائیوں کے اہم ترین دینی مراکز بیت اللحم، بیت المقدس اور ناصرہ نامی بستی بھی واقع ہے۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام ہیں
ان سے متعلق جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پر پکا ایمان ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہم ان سب کو جناب یعقوب علیہ السلام سے تا عیسیٰ اللہ کا برحق نبی سمجھتے ہیں، اور ان کے ادب و احترام میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسلمان حضرت داؤد علیہ السلام صاحب زبور، جناب سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اور صالحین کے حقیقی اور جائز وارث ہیں، جبکہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق بعض نازیبہ باتیں کہتے ہیں۔ بے شک بنی اسرائیل کے انبیاء نے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے اور اللہ کے احکام کو قائم کرتے ہوئے یہاں ایک عرصے تک حکومت کی۔ ان میں داؤد علیہ السلام بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا دین دین توحید تھا، جن کے اصلی وارث اب اہل اسلام اور مسلمان ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کی وراثت دین اور توحید کی دعوت کی وراثت ہے۔ توحید کا علم اور اس کا جھنڈا مسلمانوں نے اس وقت اٹھا رکھا ہے۔ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بنی اسرائیل ہدایت کا راستہ چھوڑ چکے، اب وہ یہود ہوں یا نصارہ۔ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں تحریف اور رد و بدل کے مرتکب ہوئے، اور قرآن حکیم نے یہ واضح کیا ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے، یہود و نصارہ بالخصوص یہودیوں نے اپنے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا ہے، اور بڑی تعداد میں کیا ہے، جس کی پاداش میں اللہ کا غضب اور لعنت یہود کو وراثت میں ملی۔ یہ مسلمانوں کا یہودیوں کے متعلق عقیدہ ہے۔ غیر مسلموں سے مسلمانوں کے جو اصول سیاست ہیں وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے تاریخ کے مختلف زمانوں میں متعدد بار فلسطین میں حکومت کی۔ مسلمانوں کے سیاسی اصول ہمیشہ سے یہ رہے ہیں: وسعت نظری، عفو و درگزر، اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو انسانی برابری کی بنیاد اور اصول پر جینے کا حق دینا، اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو یا ملحدوں اور بے دینوں اور لا مذہبوں کو تمام حقوق ادا کرنا، خصوصاً بیت المقدس میں مقیم ٹھہرنے والے غیر مسلموں سے مسلم حکومت تو اور بھی نرمی سے پیش آیا کرتی تھی، کیونکہ اسلامی عقیدے کی روح سے یہ ارض مقدس ہے جہاں اللہ تعالی فساد کو ناپسند فرماتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں جب بھی فلسطین کے خطے میں غیر مسلموں کے پاس حکومت آئی، انہوں نے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو ہرگز برداشت نہیں کیا، اور انہوں نے دیگر انسانوں کو ہر طرح کی اذیت دی، اور جلد از جلد غیر مذہب کے پیروکاروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی یہود کوشش کرتے تھے۔ فلسطین سے متعلق بنیادی باتوں کو ذہن نشین آپ فرما رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ فلسطینی سرزمین کے اولین باشندے کون ہیں؟ علم تاریخ کی روح سے خطہ فلسطین کو جس قوم نے سب سے پہلے آباد کیا تھا وہ جزیرہ عرب سے نقل مکانی کرنے والے کنانی تھے، یعنی عرب ہیں، عرب۔ یہ تقریباً 4,500 سال پہلے کی بات ہے، 4,500 سال پہلے۔ ورنہ انسانی آبادی تو اولین آبادی فلسطین کی ہے۔ اس وقت یہود کہاں تھے؟ ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ تو شروع ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 بیٹے، اور وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل، اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد عبرانی زبان میں، ایل کا معنی ہوتا ہے بندہ، یعنی عبداللہ ان کا نام تھا، اور بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اسرائیل کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت دیر سے گویا کہ، اور پھر شروع میں یہ یہاں نہیں رہے۔ تو علم تاریخ کی روح سے سرزمین فلسطین کو جس قوم نے سب سے پہلے آباد کیا تھا وہ جزیرہ عرب سے نقل مکانی کرنے والے کنانی لوگ تھے۔ یہ تقریباً 4,500 سال پہلے کی بات ہے۔ کنانیوں نے یہاں اپنی ثقافت اور طرز زندگی کو رائج کیا۔ تو تاریخ کے اس دور میں اس سرزمین کا نام، اس خطے کا نام کنعان تھا، کنعان، ارض کنعان۔ جہاں تک موجودہ فلسطینی آبادی کا تعلق ہے تو یہ آبادی، یہ نسل بھی کنعان کے سلسلہ سے ہے۔ پھر ان اقوام کے ملنے سے ان کا تعلق ہے جو بحیرہ روم کے مشرقی علاقے میں آباد تھے، جنہیں اس وقت فلسطی کہا جاتا تھا، یا بلست کہا، جب با لام سین بلست کہا جاتا تھا، یا پھر دوسرے عرب قبائل کے سلسلے سے جا کر کنانیوں کا نسب ملتا ہے اور ان فلسطینیوں کا نسب ملتا ہے جو آ کر ارض کنعان میں آباد ہو گئے تھے۔ تو سیاسی لحاظ سے فلسطین پر میں نے عرض کیا مختلف قوموں کی حکمرانی رہی، لیکن فلسطین کو بغیر کسی تعطل کے اور بغیر کسی انقطاع اور خلا کے آباد رکھنے والی ایک ہی قوم ہے جو کہ خود فلسطینی۔ فلسطین کو سب سے پہلے جنہوں نے آباد کیا وہ جزیرہ عرب سے آنے والے لوگ کنانی تھے۔ یہی فلسطین کی اصل آبادی، نہ صہیونی اور نہ یہودی نہ اسرائیلی، ان میں سے کوئی ایک بھی اصل فلسطینی باشندہ نہیں۔ اسلام کے بعد فلسطینیوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی، اور وہاں کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان وہ بھی عربی بن گئی۔ سن 15 ہجری سے لے کر اس وقت تک فلسطینیوں کی اور فلسطین کی ایک ہی شناخت ہے، اور وہ اسلام ہے۔ تو تاریخ کے اس طویل ترین عرصے میں اسلام کے علاوہ ان کنانیوں، ان عربیوں، ان فلسطینیوں کی اور کوئی شناخت نہیں، اور نہ کبھی رہی ہے۔ تو اسلامی شناخت میں اس سے بھی فرق نہیں پڑا کہ وہاں کی جو آبادی تھی اس میں ایک حصہ یہودیوں کے جبر کی وجہ سے 1948 میں دوسرے ممالک میں ہجرت پر مجبور بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود فلسطینی پھر بھی اس زمین سے جڑے رہے، اور اس کو سب نے نہیں چھوڑا۔
اگرچہ کچھ حصہ یہودیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے فلسطینیوں کا ہجرت پر بھی 1948 میں مجبور ہوا۔ باقی یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ بھی تاریخ قدیم سے اس سرزمین کے رہنے والے ہیں یا آباد کار ہیں، تو تاریخی حقائق اس دعوے کو جھٹلاتے۔ فلسطینی تو اس سرزمین کی آباد کاری میں گزشتہ یعنی مسلمان بطور خاص 1400 سال سے مصروف کار ہیں۔ مسلمان یعنی جب سے یہ قوم مسلمان ہوئی، ورنہ تو ہزارہا سال سے فلسطینی آباد ہیں، لیکن ہم اسلامی تناظر میں بات کریں گے تو 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور یہ یہاں آباد ہیں، جبکہ اسرائیل کا جبری قیام یہ تو 1948 میں ہو۔ تاریخ کے ایک حصے میں بنی اسرائیل کو فلسطین کے بعض حصوں میں قبل الاسلام، اسلام سے پہلے کچھ عرصہ حکومت کرنے کا موقع ملا تھا جناب یوسف علیہ، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے آنے کے بعد، وہ بھی فلسطین کے بعض حصوں میں، نہ کہ پورے فلسطین۔ اور یہ کل ملا کر ان کا جو عرصہ بنتا ہے قبل الاسلام اور اب بھی، یعنی یہ عرصہ بھی شامل کر کے 70 سال، یہ کوئی تقریباً 350 یا کوئی 400 سال کا عرصہ بنتا، خاص طور پر 584 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک ان کی عمل داری زیادہ رہی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ارض کنعان سے نقل مکانی کر گئے، یعنی آپ دیکھیں 1000 قبل مسیح، 1000 سال وہ شمار کریں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ جتنی دوسری غیر قوموں کی ان پر حکمرانی، جیسے اشوری عہد یا فارس کی حکمرانی یا مصر کے فرعونوں کی حکمرانی یا یونانی اور رومیوں کی فلسطین پر حکمرانی تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے رہی ہے۔ ہر حاکم قوم کا اقتدار جو ہے وہ بالآخر زوال پذیر ہوا۔ فلسطینیوں کا وطن جیسے پہلے اہل فلسطین کے پاس تھا انہی کے پاس رہا، بیرونی لوگ آتے رہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے آتے رہے جاتے رہے، تو فلسطینی اپنی سرزمین چھوڑ کر کہیں نہیں گئے اور وہ اپنے وطن میں ہی آباد رہے۔ اور پھر اسلام قبول کر لینے کے بعد من حیث المجموع فلسطینی قوم، اس خطے کے رہائشی، اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر کسی اور دین میں نہ داخل ہوئے نہ اپنے وطن کو ترک کیا۔ تو یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ فلسطین میں اسلام کی حکمرانی کا عرصہ سب سے طویل ترین ہے، 12 صدیوں پر مشتمل۔ ان کی تاریخ میں صرف 90 سال کی قلیل مدت ایسی ہے، تھوڑی سی مدت، جس میں عیسائیوں کو
صلیبی جنگوں میں سے ایک مارکے میں فتح پانے پر حکمرانی کا موقع ملا، جسے جناب عماد الدین زنگی نے اور ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے اور ان کے سپہ سالار جناب صلاح الدین ایوبی نے یہ 90 سال کا اقتدار کا عرصہ ان کا ختم کر دیا۔ بس جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو وہ فلسطین میں عارضی قیام کے بعد ایسے تارے کے خطہ ہوئے اور اس خطے کو چھوڑنے والے ہوئے کہ 1800 سال تک انہیں یہاں کا خیال ہی نہیں آیا، اور یہ شروع سے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ یہ تو حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم کا اصل وطن جو ہے وہ تو عراق ہے۔ وہ تو عراق سے شام ہجرت کر کے فلسطین گئے تھے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مکہ گئے تھے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو ان کا اصل وطن تو یہ ہے ہی نہیں، اصل وطن ان کا عراق ہے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی۔ تو جہاں تک میں یہ عرض کر رہا ہوں یہودیوں کا تعلق ہے تو وہ فلسطین میں بس مختصر عرصے کے لیے عارضی طور پر ٹھہرے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس خطے ارض کو ایسا چھوڑا کہ 1800 سال تک انہیں یہاں کا خیال ہی نہیں آیا۔ سن 135 عیسوی تا 20ویں صدی، آپ اندازہ کریں 135 سے لے کر 20ویں صدی تک، اس طویل ترین عرصے کے دوران فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے وجود سے خالی رہی۔ سیاسی لحاظ سے بھی، ثقافتی لحاظ سے بھی، تمدنی اور عمرانی اور آبادی کے لحاظ سے بھی۔ صرف یہی نہیں ہے، یہودیوں کی مذہبی تعلیمات میں فلسطین کی طرف ان کا لوٹنا حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم غزہ پہ قبضہ کریں گے؟ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم فلسطین میں ٹھہریں گے یا تل ابیب میں ٹھہریں گے؟ تو یہودیوں کے محققین نے جو معلومات جمع کی ہیں، ان معلومات کی روح سے 80% یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے یہودیوں کا کوئی رشتہ فلسطین کی سرزمین سے نہیں بنتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی بھی فلسطین سے کوئی نسبت نہیں ہے، وہ یہودی ہیں۔ تو یہ بھی ہم آپ کو عرض کر دیں کہ یہودی مذہب کے ماننے والوں کی موجودہ اکثریت، یہ بھی ذہن میں رکھیں، نسلی طور پر یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے۔ نسلی طور پر موجودہ اکثریت جو ہے، یہود کی موجودہ اکثریت نسلی طور پر یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، اور یہودی تعلیمات میں یہ منع ہے کہ یہودی تعلیمات جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو نہیں سنائی جا سکتی۔ یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کی تعلیمات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا، وہ اس کا تعلق قبطی قوم سے تھا، فرعون کی قوم سے تھا، مصر کی رہنے والی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے کوئی خیر کی بات، کوئی نصیحت کی بات کریں آپ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو یہ بتلا کس قوم سے تعلق رکھتی ہے؟ اس نے کہا میرا تعلق قبطی قوم سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی گم گشتہ راہ بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں کہ جو اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں، میں تو تمہاری طرف بھیجا نہیں گیا، میں تمہیں دعوت یا رہنمائی کے اصول کیسے بتلا سکتا ہوں؟ میں مبعوث ہی نہیں ہوں تمہاری طرف۔ تو لہذا ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہودی مذہب کے ماننے والوں کی موجودہ اکثریت
یہ نسلی طور پر یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی نہیں ہے۔ چلے یعقوب علیہ السلام کا یہاں کنعان میں رہنا تو ثابت ہے، ان کے ابا جناب اسحاق علیہ السلام کا رہنا بھی یہ ثابت ہے، ان کے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے ہجرت کر کے، لیکن جب اس وقت ان کی اکثریت نسلی طور پر یعقوب علیہ السلام کی نسل ہی نہیں، تو پھر انہیں کیا حق بن پہنچتا ہے کہ یہ دور دراز سے آ کر یہودیت میں شامل ہو کر اور فلسطین پہ قبضہ کر لیں۔ اس وقت ان کی اکثریت بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں ہے، یہ ترکی نسل کے تاتاری قبائل ہیں جن کا وطن کوکیشیا کا شمالی علاقہ رہا ہے۔ اس نسل کے لوگ 8ویں صدی میں، 8ویں یعنی صدی عیسوی میں یہ لوگ یہودی ہو گئے تھے۔ اگر یہودی مذہب کے پیروکاروں کو کہیں لوٹنے اور اپنا وطن بنانے کا حق ہے تو وہ ارض فلسطین نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا وطن کوکیشیا روس کا جنوبی علاقہ ہے، روس کا جنوبی علاقہ ہے۔ یہ تو ان کا وطن ہی نہیں، یہ کیوں یہاں لوٹے، یہ کیوں یہاں رہنا چاہتے؟ باقی یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے فلسطین سے تعلق ہو گیا تھا، یہ حقیقی لحاظ سے غیر ثابت شدہ دعویٰ ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کی اکثریت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف غزوے کے لیے، جہاد کے لیے چلنے سے انکار کر دیا۔ قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا۔ بابل یعنی عراق کا ایک علاقہ تھا بابل، اس میں جب انہیں نقل مکانی کرنا پڑی اور وہاں یہ بلکہ قید کر کے یہ لے جائے گئے بخت نصر کے دور میں، تو اس کے بعد جب فارس کی فلسطین پر عملداری قائم ہوئی تو فارس کے حکمران خورس نے ان پر کرم نوازی کی، انہیں عراقیوں کی قید سے آزاد کرایا اور انہیں فلسطین جانے کی انہوں نے اجازت دی۔ لیکن اکثری یہودیوں نے، یہ جناب عزیر علیہ السلام کا زمانہ ہے، اکثریت یہود نے عراق میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ تو دنیا کی طویل ترین تاریخ سے لے کر اب تک کبھی بھی فلسطین کی سرزمین میں یہودیوں کی آبادی کا تناسب باقی دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کی کل آبادی کا 40% سے زیادہ بھی نہیں۔ باقی یہودی نہیں آتے تو صہیونی کیوں آ گئی ادھر؟ صہیونیت کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کیا چیز ہے یہودیوں میں، اور یہ کیوں یہاں بزد ہیں اور دنگا فساد انہوں نے مچایا ہوا ہے، اس پر تو ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہود کا یہ دعویٰ کہ ارض مقدس سرزمین فلسطین ان کا قومی وطن ہے، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ یہودیوں کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں مسلمان ہو کر بھی، یہ یہود کی بولی بولتے ہیں۔ بالخصوص بر صغیر کے اور مشرقی علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود کی سرزمین ہے اور وہ یہود کے دعوے کی سچائی کے لیے تاریخی، سیاسی، سفارتی حکمت عملی کے ساتھ نظریاتی دلائل یعنی اپنے گمان کے مطابق بروئے کار لاتے اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے۔ اسی گمراہی کا نتیجہ ہے کہ مسلم حکمران اسرائیل کو مانتے چلے جاتے۔ لیکن یہود کے اس دعوے اور ان کے ان عزائم میں بڑی رکاوٹ اسلام اور قرآن اور مسلمان۔ اس لیے
انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے قرآن سے استدلال شروع کر دیا، تاکہ یہودی اپنی بات مسلمان علماء کے اور حکمرانوں کے منہ سے کہلوائیں اور رائے عامہ مسلمانوں میں اپنے حق میں ہموار کریں۔ یہودیوں کی یہ فکری اور یہ ان کی دلیل والی خدمت جو ہے، وہ ہمارے بر صغیر میں جو لوگ یہود و نصارہ کے زیر اثر ہیں اور ان کے دعووں کو مقبول بنانے میں کوششیں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ خدمت اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ ان کی طرف سے اس دعوے کو تقویت اور طاقت پہنچانے کے لیے قرآن پاک کی 2 آیتوں سے استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مختصر سا تجزیہ میں عرض کرتا ہوں، ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت فرما کر فلسطین تشریف لائے اور یہیں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ عراق سے، یہ لفظ ذہن میں رکھنا، یہی ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے جناب یعقوب علیہ السلام پلے بڑھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے جناب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں منصب اقتدار پر پہنچے تو اپنے پورے خاندان کو، جو مختصر افراد کے کنبے پر مشتمل تھا، یعنی کچھ اور لوگ تھے لیکن جو افراد خانہ تھے وہ 70 تھے، باقی ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصحاب کہہ لیں اور ان کے ساتھی کہہ لیں، لیکن افراد خانہ صرف 70 تھے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو، جو 70 افراد کے کنبے پر مشتمل تھا، مصر بلا لیا۔ توجہ فرمائیں، 430 سال تک یہ خاندان مصر میں پھیلتا پھولتا رہا۔ 430 سال۔ یہاں کتنا رہے؟ تھوڑا سا عرصہ۔ وہاں 430 سال رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں پیدا ہوئے اور وہ مصر میں پیدا ہوئے، اور انہیں یعنی بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نکال کر وہ صحرائے سینا میں لے آئے، اور ان کے چھوڑے ہوئے شہر فلسطین کے اوپر کافر قوم آباد ہو چکی تھی۔ اسرائیلیوں کی تعداد تورات کی روایت کے مطابق لاکھوں میں تھی، مگر فلسطین میں بغیر مزاحمت کے یہ نہیں رہ سکتے تھے، رہائش نہیں اختیار کر سکتے تھے، بس نہیں سکتے تھے وہاں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی کافر قوم کے ساتھ، جو پیچھے ان کے بس گئے تھے اور حکومت پر قابض ہو گئے تھے، ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا، لیکن اسرائیلیوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سزا کے طور پر 40 سال تک ان پر ارض مقدس حرام کر دی گئی۔ اب دیکھیے، 430 سال وہ اور 40 سال یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا اسی صحرائے سینا میں وصال ہو گیا۔ نہ یہ جہاد کے لیے تیار ہوئے، نہ موسیٰ علیہ السلام اس خطے کو فتح کر سکے، اور حضرت ہارون کا بھی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کی سرپرستی میں یہودیوں کی پچھلی نسل مر کھپ گئی، ان کی اگلی نسل نے قتال فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دیا،
تو پھر یہ فلسطین ان کے قبضے میں آیا. یہودیوں نے اسی بنیاد پر، آپ توجہ فرمائیں، ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ارض مقدس ہماری آبائی سرزمین ہے، کہ یعقوب یہاں تھے اور پھر یوشع یہاں آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں سکونت اور قومی اقتدار کا استحقاق رکھتے ہیں. لیکن تم ہو کون؟ تم تو بنی اسرائیل ہو ہی نہیں، تم تو بنیادی طور پر اصل یہودی ہو ہی نہیں، تم تو یعقوب کی نسل سے ہی نہیں ہو، تم تو عراقی ہی نہیں ہو، تم تو روس کے جنوب خطے سے آئے ہو. تو بہرحال اس وقت یہودیوں نے اسی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ فلسطین کی سرزمین ہماری آبائی سرزمین، کہ ہم اس میں ٹھہرے ہیں اور اب بھی ہم رہائش کا اور قومی اقتدار کا استحقاق رکھتے ہیں، اور عالمی استعمار کی سہولت کار اور ان کی نمائندہ اقوام متحدہ نے اپنی سرپرستی میں ایک قرارداد پاس کی، جس کی روشنی میں 1948 میں دو ریاستی فارمولے کے تحت اسرائیل نامی مملکت وجود میں آ گئی خلافت عثمانیہ کے بعد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا فلسطین پر اقتدار اور قبضے کا دعویٰ اور اس دعوے کا استحقاق کس بنیاد پر ہے؟ آیا تاریخی بنیاد پر ہے یا مذہبی بنیاد پر؟ اگر تاریخی بنیاد پر ہے تو یہ بھی درست نہیں. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس ارض کو، فلسطین کو، اریحا کو کنعانی عربیوں نے وہ اس کو سب سے پہلے جو ہے آباد کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین میں عربوں کا وجود اور اس کی تصدیق آثار قدیمہ کے انکشافات بھی کرتے ہیں، اور تاریخی ماخذ کے مطابق فلسطین میں عربوں کی تاریخ 6000 سال پرانی، یعنی اس تاریخ سے بھی پہلے، یعقوب علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے بھی پہلے. تو مطلب یہ ہے کہ فلسطین میں عربوں کا وجود جو ہے کہ وہ ان اسرائیلی حملوں سے ہزارہا سال مقدم ہے. تو اس سے یہودیوں کی بیت المقدس پر ملکیت اور فلسطین پر ملکیت کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ وقفے وقفے سے یہودیوں کی حکومت رہی، لیکن اس کا زیادہ عرصہ نہیں، اور اب جو ان کا تسلسل سے حکومت آ رہی ہے وہ 70 سال سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ عرصہ تو مغل اور افغانستان کے مسلمانوں نے متحدہ ہندوستان پر، اور عرب مسلمانوں نے اسپین اور ہسپانیہ پر حکومت کی. اگر 70 سال کی مسلسل حکومت سے ملکیت حکومت اور ملکیت حق ثابت ہوتا ہے تو پھر تو مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ ہندوستان اور ہسپانیہ اور اسپین پر اپنا دعوی استحقاق جتلائیں. پھر اسے خاطر میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ اس دوغلے پن پر احتجاج کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ اصل باشندے تو اس کے اہل عرب ہیں. پہلے قدم ہی فلسطین ان پر کنانیوں کے پڑے جو عربی تھے. لیکن بہرحال یہاں ہم سر دست ان قرآنی دلائل کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں کہ جو یہود کی فکری سوچ سے متاثر ہو کر بعض حلقے یہود کے
دعوی استحقاق میں پیش کرتے رہتے کہ مانا جائے اسرائیل کو، اس کی یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، اس کے فوائد گنواتے رہتے ہیں۔ یہود کی حق کے تملیغ پر بعض لوگ قرآن سے بھی دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب نقل کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا یا قوم ادخلوا الارض یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، انہوں نے یہ بنی اسرائیل کو کہا، لیکن اب یہودی بنی اسرائیلی ہیں ہی نہیں، ایک بات، لیکن اگر وہ ہوں بھی تو بھی ہم جواب دیتے ہیں تسلی سے۔ پہلے ان کا استدلال سنیں، ان کی دلیل سنیں۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب نقل کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس آیت سے دلیل پکڑی جاتی ہے کہ پس اللہ نے کتب اللہ لکم کے ذریعے یہ مقدس سرزمین یہود کے حق میں مقدر فرما دی ہے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دی ہے۔ تو اس آیت سے یہ دلیل پکڑتے ہیں، لہذا اس آیت کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اور رہائش اور ملکیت کا ابدی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہود کو ملا ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا کی عطا کردہ سرزمین میں یہودیوں کو بے دخل کرے۔ تو بادی النظر میں جسے معلومات نہ ہو یا عربی گرامر پر گرفت نہ ہو یا اس کی تفصیلات کا علم نہ ہو تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسرائیل کو ماننے میں کیا حرج ہے، مان لینا چاہیے۔ تو اس سوال کے یا اس استدلال کے کئی جوابات۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت سے آج تک کسی صحابی، کسی تابعی، کسی مفسر، کسی محدث، کسی مجتہد، کسی فقیہ اور کسی عالم نے کاتب اللہ لکم سے یہ مراد نہیں سمجھی ہے جو یہود کی بولی بولنے والے لوگ لیتے، اور نہ ہی یہ مفہوم اس آیت سے اخذ کیا ہے کہ اس سے یہود کی مقدس سرزمین پر ابدی حق کے تملیغ ثابت ہوتے۔ اگر یہ مراد اتنی واضح تھی تو صحابہ کرام، سلف صالحین اس پر ضرور کلام فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جلا وطن کردہ یہودیوں کو ان کے آبائی اور استحقاقی سرزمین میں آباد کرتے یا وہ یاد دلاتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض مقدس یعنی فلسطین کو فتح کرنے کے بعد اس آیت پر عمل کرتے ہوئے در بدر بھٹکتے ہوئے یہودیوں کو یہ سرزمین حوالے کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے، لیکن اس آبائی حق کے تملیغ پر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، نہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
غلبہ پا کر یہ سرزمین یہودیوں کے حوالے کی، نہ کسی صحابی نے انہیں قرآنی آیت سنا کر یہ حکم الہی یاد دلایا، تو یہ عجیب خیال، یہ نادر استدلال آیا تو صرف اور صرف یہود کے بل بوتے پہ چلنے والی انجوز، ان کی بنائی گئی تنظیمیں، ان کی فنڈنگ سے پربردہ، ان کی فکر کے حامل محققین کو یہ یاد آیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا جواب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، موسیٰ نے کہا علیہ السلام، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم، جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو قرآن کریم میں دوسرا جواب یہ ہے اس کا، کاتبہ کا لفظ کئی معنی میں آیا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ یہاں کاتبہ بمعنی فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کیا ہے اللہ نے کہ میں اور میرا رسول، میرا دین، میرے پیغمبر کی محنت اور دعوت وہ غالب آئے گی اور ضرور آئے گی۔ تو کاتبہ کا معنی صرف لکھنا نہیں ہوتا، کاتبہ کا معنی فیصلہ بھی ہے، اور کاتبہ کا معنی حکم کرنا بھی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 کے ذیل میں یہ آیا ہے، کاتبہ کا معنی وعدہ کرنا، وعدہ کیا اس نے۔ کاتبہ کا معنی وہابہ، کاتبہ کا معنی گفٹ کیا اس نے، اور کاتبہ کا معنی کاتبہ فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں لکھا۔ یہ مختلف گویا کہ کاتبہ کے معنی آتے ہیں، اور کاتبہ کا معنی کسی چیز کا تقسیم کرنا بھی آتا ہے، کسی چیز کا تقسیم کرنا بھی آتا ہے۔ تو ان معنی میں سے کوئی ایک معنی بھی، یعنی فیصلے کے معنی میں ہو کاتبہ، یا گفٹ کرنے کے معنی میں ہو، یا حکم دینے کے معنی میں ہو، یا لوح محفوظ میں تقدیر لکھنے کے معنی میں ہو، یا تقسیم کرنے کے معنی میں ہو، تو ان معنوں میں سے کوئی ایک معنی بھی دائمی حق پر دلالت نہیں کرتا، کوئی ایک معنی بھی ابدی حق کے تملیک کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ کاتب اللہ لکم کے ذریعے سے جو یہود سے وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدہ کی تکمیل ایک مرتبہ یہود کے ارض مقدس میں داخل ہونے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو نقل کرتے ہوئے، فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ جہاد کرو گے، اس کے نتیجے میں ظالم قوم کی حکمرانی ختم ہو جائے گی اور وہ زمین تمہیں مل جائے گی، بس اتنی سی بات ہے۔ نہیں کیا انہوں نے جہاد، موسیٰ کی تو بات مانی نہیں، وہ نسل مر گئی، کھپ گئی۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کا دور آیا، نئی نسل پیدا ہوئی، وہ گئے، انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، تو اللہ نے ان کو وعدہ پورا کر دیا۔ تو ایک مرتبہ یہود کے اس میں داخل ہونے سے یہ وعدہ پورا ہو گیا، بس ہمیشہ کی ملکیت نہیں ہے۔ مشہور مفسر امام طبری نے اس آیت کی تفسیر میں یہ نقطہ اعتراض بھی اٹھایا ہے کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ کے ذریعے یہود پر مقدس سرزمین حرام کر دی گئی، تو پھر اللہ نے ان کے لیے کیسے لکھا اس کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے لیے جو مقام سکونت مقدر میں لکھا گیا تھا، وہ بعد میں ارض مقدس میں داخل ہونے اور اسے رہائش بنانے سے پورا ہو گیا۔ اس میں تسلسل اور دوام کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہونا دلیل ابدیت نہیں تھی، وہاں یہ لکھا ہے
کہ یہ جائیں گے ان کو یہ ملے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوح محفوظ جو ہے وہ اٹل تقدیر نہیں ہے، لوح محفوظ کے مندرجات اور اس کا لکھا اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ محض مقدر اور لوح محفوظ میں درج ہونے سے کسی بھی چیز کو دوام اور ابدیت کی دلیل نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اب دیکھیے سورۃ الرعد میں اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے، لیکن یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس لکھے کو اللہ مٹاتا بھی ہے جو چاہتا ہے اور اللہ باقی بھی رکھتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ دوران طواف روتے ہوئے دعا کرتے تھے اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادت فاثبتنی فیہا، اے اللہ اگر آپ نے مجھے لوح محفوظ میں نیک لوگوں میں، خوش بخت لوگوں میں، اہل سعادت میں لکھ رکھا ہے تو اسے ثابت رکھیے۔ وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَالذَّنبِ فَامْحُنِي وَاثْبِتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتَثْبُتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اور اگر اے اللہ آپ نے مجھے لوح محفوظ میں شقی اور بدبخت اور گناہ گاروں میں لکھا ہے تو یہ لکھا مٹا دیجئے، اور اہل سعادت اور اہل مغفرت میں سے مجھے ٹھہرا دیجئے۔ بے شک آپ جو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، اور آپ ہی کے پاس لوح محفوظ ہے، آپ جو چاہیں کر دیں۔ یمحو اللہ ما یشاء لکل اجل کتاب، سورۃ الرعد۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہی تفسیر کی ہے جو میں نے عرض کی کہ اللہ چاہے تو مٹا دے۔ اور تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اسی آیت کے ذیل میں کہ حضرت مالک بن دینار نے ایک خاتون نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا اپنے خاص مسئلے میں نرینہ اولاد کے لیے، تو انہوں نے خاتون کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم ان کان فی بطنہا جاریۃ فابدلها غلاما فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ اے اللہ اگر اس خاتون کے پیٹ میں بیٹی ہے تو اسے بیٹے سے بدل دے، بے شک تو مٹاتا ہے اور باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور آپ کے پاس ہی لوح محفوظ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محض لوح محفوظ میں لکھے جانے سے کسی چیز کا دوام اور ہمیشگی اس کی ثابت نہیں ہوتی۔ لوح محفوظ کے مندرجات میں، اس کی تحریروں میں تغیر تبدل اللہ فرماتے۔ ہاں علم الہی ازل سے ابد تک تغیر اور تبدل سے پاک اور محفوظ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اگر کتب اللہ لکم کی بنا پر ارض مقدس یہود کے حق میں مقدر ہو چکی تھی تو پھر فإنہا محرمۃ علیہم کے ذریعے 40 سال تک یہود کو ان کے حق سے کیوں محروم کر دیا گیا؟ کیونکہ 40 سال تو یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، یہ گئے نہیں، جہاد ہی نہیں کیا انہوں نے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے انہیں ارض مقدس سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ جب
یہودیوں نے اور بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قتال کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں جاؤ جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے، ہم جاتے نہیں ہیں فلسطین۔ یہ یہودیوں کا قول ہے۔ اب کیوں آئے ہیں فلسطین؟ پہلے تو کہتے ہیں ہم جاتے نہیں، ہم جہاں بیٹھے وہی ٹھیک ہے، فلسطین سے بیر تھے اس وقت، اب کیوں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنا پر اطلاع فرمائی کہ 40 سال کے بعد اسرائیلی قتال کا حکم بجا لا کر ارض مقدس میں ٹھہریں گے، لیکن اس سے پہلے ارض مقدس سے یہ محروم رہیں گے۔ چنانچہ 40 سال کے بعد جب اسرائیلی حکم الہی بجا لائے تب ارض مقدس کے فاتح بنے۔ محض 40 سال کی در بدری کی مدت مکمل کرنے سے ارض مقدس کے مالک نہیں بنے۔ گویا ارض مقدس کا انعام اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ مشروط ہے۔ تو وہ ہم بھی کہتے ہیں ابھی مسلمان ہو جاؤ اور رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زبور کا بھی حوالہ دے کر فرمایا ہے کہ ارض مقدس کی وراثت کا استحقاق اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زبور کی یہ بات جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہ بات اللہ نے قرآن میں سورہ انبیاء میں زبور والی بات نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور لکھ دیا ہم نے زبور میں، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، نصیحت کا عنوان تھا، نصیحت کے عنوان کے بعد ہم نے یہ لکھا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے۔ زمین کا، فلسطین کا حق ملکیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہے، یہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے، تورات تو ان کی کتاب ہے۔ تو یہود نے جس طرح قتال فی سبیل اللہ کا انکار کیا تو اپنے استحقاق کو تو ختم کر دیا، اور 40 سال بعد اللہ کے حکم کی طرف لوٹے تو ارض مقدس اللہ نے ان کو دے دیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہودی خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کی تکذیب کر کے، ان کو جھٹلا کر کے ارض مقدس کے اعزازی استحقاق سے محروم ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے یہودی امت کافرہ بن چکے ہیں، اور ارض مقدس سے ان کی محرومی قرآن سے، زبور سے، ان کی کتابوں سے، خود موسیٰ کے فرمان سے ثابت ہے۔ لہذا اس کو دلیل بنانا یہ سری مغالطہ ہے، اور اس کی بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کرنا یا کروانا یہ ایک واضح گمراہی ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے، حصول اولاد کے لیے کیا فرمایا؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس اولاد کی کوشش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، لیکن اس مقدر کے لکھے کو حاصل کرنے کے لیے شرعی امور کا التزام ضروری ہے۔ اولاد کو حاصل کرو، کیسے حاصل کریں؟ اللہ کا حکم مانو، کیا مانو؟ نکاح کرو۔ بھائی وہ شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی نکاح کرنا جو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کی صورت میں ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کہا کتب اللہ لکم وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو پہلے شریعت کی اتباع کرو، پھر اللہ تمہارے لیے جو لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تو ہم بھی یہودیوں سے یہی کہتے ہیں کہ یہ زمین اگر تمہارے لیے لکھی ہے تمہارے بقول، تو پہلے اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرو۔ کتب اللہ لکم سے اگر تم یہ کہتے ہو کہ ارض مقدس ہی مراد ہے
تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ اور شرعی امور کا اہتمام یہ ضروری ہے. وہ کرو تو تم ہمارے بھائی ہو، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن نے تو یہود کے بارے میں یہ بھی کہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اللہ نے ان پر ذلت اور عاجزی مسلط کر دی ہے اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹ رہے. یہودیوں کی شامت اعمال سے جب رومی حملہ آور نے فلسطین یعنی ارض مقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اے یہودیو اگر تم کفر اور عصیان کی طرف، نافرمانی کی روش کی طرف لوٹ آئے تو ہم تمہیں اسی طرح پھر عذاب سے دوچار کریں گے اور یہ زمین تم سے پھر چھین لیں. تو یہود نے ان واقعات سے کوئی سبق نہیں سیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بجائے تکذیب اور مخالفت پر اتر ہے. اس لیے امت محمدیہ اور امت مسلمہ حماس کی صورت میں اللہ کا قہر بن کر ان پر نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے بھی کافروں کو عذاب دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، سورہ توبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لڑو تم ان کافروں سے، یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان یہودیوں کو سزا اور عذاب دینا چاہتے ہیں. تو یہودیوں کا کفر، یہودیوں کی نافرمانی ارض مقدس سے محروم ہونے کی بنیاد ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تورات اور زبور یہ کہہ رہے، موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے. ان کو یہاں سے بے دخل کیا جانا یہ اللہ کے وعدے کا تقاضا ہے اور یہ ضروری ہے. اور پانچواں جواب، اگر ارض مقدس پر یہود کا ابدی استحقاق ہوتا تو پھر شام کی کنجیاں اور فلسطین کی کنجیاں نبی علیہ السلام کے غلاموں کو نہ دی جاتی. اللہ نے وہ کنجیاں نبی علیہ السلام کو دے کر اس کا مالک امت محمدیہ کو بنایا ہے. چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سرزمین نے مسلمانوں کے فاتحانہ قدموں کا استقبال کیا ہے اور بیت المقدس کی کنجیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دی گئی. تو یہ مالک کو دی جاتی ہیں کنجیاں، تو اصل مالک ایمان والے اعمال صالحہ والے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک سخت چٹان آڑے آ گئی جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور وہ چٹان کسی سے کسی طرح بھی نہیں ٹوٹتی تھی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یہ سخت چٹان آڑے آ گئی ہے اور یہ بالکل ہماری کوشش بسیار کے باوجود نہیں ٹوٹ رہی. تو آپ تشریف لائے اور کدال لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا اس چٹان کا ٹوٹ گیا. آپ نے زور سے فرمایا اللہ اکبر، اوتیت بمفاتح ملک الشام، کہ مجھے اللہ نے ملک شام کی کنجیاں دے دی. اور فرمایا واللہ میں اس وقت وہاں کے سنہرے محلات کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ بشارت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک زمانے اور عہد میں مکمل ہوئی. تو قرآن و سنت کے ان دلائل کو نظر انداز کر کے اللہ کی مقدس کتاب کو اس میں تحریف کر کے اور پھر یہودیوں کے دعوی استحقاق کی فکری عمارت کھڑی کرنا، یہ قرآن سے تو ناسمجھی ہے ہی ہے اور یہ مسلمانوں کی سمجھ سے بھی بالا تر بات. امت کہاں مانے گی اس کو؟
یہ قرآن کی تفسیر اور تشریحات کے منافی ہے۔ یہود کی دوسری دلیل جو انہوں نے نام نہاد مسلمان محققین کے منہ میں ڈالی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا 137 میں، اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں برکت رکھی ہم نے۔ ارض مقدس پر قوم یہود کے حق کے تملیغ کے لیے دوسرا استدلال اس آیت کریمہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ کے لفظ وراثت سے یہود کے دعوی حق کے تملیغ کا استدلال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ لفظ آیت کریمہ میں فقہی اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ تعبیر محض اللہ کی عطا اور کسی چیز کا بلا مشقت حاصل ہو جانا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ سے ابدی حق کے تبلیغ کا نقطہ نکالنا یہ درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی لفظ فرعون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، جسے اللہ نے ارض مصر کی وراثت سے نوازا تھا اور پھر اسے چھین لی تھی۔ دیکھیے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، سورہ اعراف آیت نمبر 128۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو، واصبروا اور صبر کرو، ساری زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ تو وارث کا کیا معنی ہے؟ ساری زمین اسے دے دیتا ہے؟ ایسا نہیں۔ اور اچھا انجام ایمان والوں کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے امر تکوینی سے دنیاوی جاہ و منصب اور حکومت جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مومن۔ ہاں، اچھا انجام صرف اہل ایمان کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف اقتدار کے تکوینی ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیلیوں کو امید دلائی کہ یہ تکوینی فیصلہ ایمان والوں کے اور اچھے اعمال والوں کے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تمہیں اس کا وارث بنا کر اس کا اقتدار تمہیں بھی منتقل کر سکتا ہے، ابھی اگرچہ فرعون وارث ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 میں یہ جو فرمایا گیا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سورہ دخان کی آیت وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ 28 میں آیت، تو اس میں اسی انتقال وراثت کا اعلان ہے۔ وراثت کا لفظ تو تبدیلی ملک پر دلالت کرتا ہے۔ تو بھائی اگر بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم اس کے وارث ہیں تو پھر تو تبدیلی ملک ہونی چاہیے، اب ملکیت ان کی ختم ہونی چاہیے۔ تو کسی قوم کی ابدی ملکیت کا حق اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ وراثت کا معنی یہی ہے کہ ایک سے دوسرے کو جانا۔ اگر حق کی ملکیت یہود کا اس آیت سے فرض بھی کر لیا جائے تو لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے یارثها عبادی الصالحون۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ جسے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام ایمان والوں کا۔ تو قرآنی شرط کے مطابق اور زبور کی شرط کے مطابق ارض مقدس کا استحقاق ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے، لیکن یہود نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا ہے، اور آپ کی جان کے در پہ رہے دیوار گرانے کی کوشش کی، زہر دینے کی کوشش کی، ایک گھاٹی میں چھپ کے 10 بندوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی،
اور منافقانہ طرز عمل اختیار کیا، اور اسلام کے مرکز کے مقابلے میں مسجد زرار کے نام سے ایک مرکز قائم کرنے کی کوشش کی، اور آپ سے ہمیشہ دشمنی رکھی، تو یہود کے یہ سارے کفری اعمال ان کو فلسطین کی مقدس سرزمین کے اعزازی استحقاق سے محروم کرنے کے لیے کافی۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ ان دو آیات میں کسی بھی طرح یہود کا حق کے تملیک، حق کے ملکیت ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ یہود کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ان کے دل کی بات ان سے بہتر طریقے سے کرنے والے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ عرب حکمران وہی بات کر رہے ہیں جو یہودیوں کی بات ہے، لیکن ان سے بھی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ حماس کا حملہ نہ ہوتا تو محمد بن سلمان نے اب تک اسرائیل کو مان لیا ہوتا، اور پھر جب اس نے مان لیا ہوتا تو پھر پاکستان کس بات کی مولی ہے؟ اس بات کی ہم اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں۔ ہم ان مسلم حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں، نام نہاد مسلم حکمرانوں سے، غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم، یہی کر رہے ہیں یہ، غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم، اے جان وفا یہ ظلم نہ کر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔